اگر یہ کام آج ہی سے آپ حضرات شروع کر دیں تو رزق ڈیفینیٹلی بڑھے گا، پکا بڑھے گا۔ ارے یہ جو آپ لمبے لمبے چوڑے چوڑے وظیفے کر رہے ہیں نا، 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ بیٹھ کر کمر بھی دکھ جاتی ہے آپ کی، ذرا ان کو چھوڑیے گا اور وہ عمل کیجئے گا جو آپ کے نبی نے آپ کو بتائے ہیں رزق کی وسعت کے لیے، جو صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر رزق کی وسعت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ بہت سارے وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کرنا شروع کرتے ہیں اور رجعت ان کو ہو جاتی ہے، بہت سارے وظیفے ایسے ہوتے ہیں الٹے پڑ جاتے ہیں۔ جب وظیفے الٹے پڑتے ہیں، جس مشکل میں وہ گھرا ہوا تھا اس سے بھی زیادہ مشکل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ داڑھی والوں سے، ٹوپی والوں سے، وظیفوں سے، دعاؤں سے بدزن ہو جاتا ہے اور نماز اور قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک غلط وظیفہ بتانے کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے کتنا غلط یہ کام انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ کو رزق بڑھانا ہے تو ٹینشن لینے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، نماز کا اہتمام شروع کرو، اور فرض نماز ہی کا نہیں، سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرو۔ نماز کے علاوہ بھی نوافل پڑھا کرو، مغرب بعد اوابین پڑھ لی، اشراق کی نمازیں پڑھ لی، چاشت کی نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھ لی۔ اللہ نے چاہا زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا، زندگی کے اندر اللہ نے چاہا رزق کی وسعت بھی آئے گی، اور آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نو میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، اس کے مال کو بھی بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اولاد بھی اس کو اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، ان کو لڑکوں کی چاہت رہتی ہے، تو اگر لڑکوں کی چاہت ہو تو استغفار کرو، مال بڑھانا ہے استغفار کرو، کھیتی اگر اچھی ہو جائے آپ یہ چاہتے ہو تو استغفار کرو، آپ کی کھیتی پر بارش ہو اور وہ بھی رحمت والی نہ کہ زحمت والی تو استغفار کرو۔ میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اس کا رزق بڑھے گا، عدیم عالت طہارہ، جو باوضو رہے اس کا رزق بڑھے گا، اس کا رزق بڑھے گا، باوضو رہنے والے کا رزق بڑھے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، 2.5 گھنٹوں کے آپ وظیفے کرتے ہیں، کمر بھی اکڑ جاتی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو اتنا بوجھ اپنے اوپر مت ڈالیے گا، سیدھا سیدھا نیک بنیے گا، سیدھا سیدھا تقوی اختیار کیجئے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یار اللہ کے وعدوں پر تو یقین کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بے گمان روزی عطا فرماتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئے گی، ایسی روزی اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ 2.5 گھنٹے وظیفے کر کے کمر دکھا رہے ہو، اتنا لمبا نہ کرے، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا شروع کر دے، 60 مرتبہ استغفار کرے ہر نماز کے بعد، تو 6 پنجے 30 یعنی 300 مرتبہ ہو جاتا ہے، اور 300 مرتبہ جو شخص استغفار کرتا ہے وہ کثرت استغفار کرنے والا اللہ کے نزدیک شمار ہوتا ہے، اور جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ اس کو بارشیں دیتا ہے، اللہ اس کی کھیتی اچھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں یعنی مال اور دولت میں اضافہ فرماتا ہے، اور رزق کے اندر عزت اور دینداری بھی آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنا رزق وسیع کرنا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے رزق کم ہوا ہے وہیں سے رزق بڑھے گا۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، یہ اصول یاد رکھیے گا، اللہ کے در سے رزق بڑھے گا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ میرے رزق کو بڑھا دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مجھ سے رزق مانگ رہا ہے، یعنی مجھ پر توکل کرتا ہے تو میں اس کو رزق دوں گا، میں رزق کا وعدہ لیتا ہوں اس کے۔ یعنی اگر آپ اللہ سے روزی مانگتے ہیں، سیدھا سیدھا قاعدہ یہ ہے، روزی کی دعا کرتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے گا، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس طرف نہیں آتے ہیں تو 2.5 گھنٹوں کے وظیفے کر کے پریشان ہی رہیں گے، اور یہ لوگ آپ کو غلط بتاتے رہیں گے۔ مسنون وظیفے کیجئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اللہ والوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے حاصل کیے۔ جو شخص صبح
سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت پورے دن کی حاجتیں اس کی قبول فرماتا ہے۔ جو شخص نماز فجر ادا کرے، اللہ اس کے پورے دن کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یار یہ کرو نا جو ہمارے نبی نے بیان فرمایا ہے، جو ہمارے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ امید ہے اگر آپ ہم سے جڑے رہیں گے ہم یہی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور علماء صلحاء بزرگوں کی روشنی میں اور اللہ والوں کے اقوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، جو مسنون دعائیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔